بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم دوستو عزیزو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دل کی محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عزیزان گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ گزشتہ درس میں یہاں تک پہنچے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمان ہو گئے، اور پھر بائیکاٹ کی باتیں، پھر عام الحزن، دنیا کے اندر بہت بڑا سہارا بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اس کی وفات، پھر ایک قوم کا سردار، پیغمبر کریم کا پرورش کرنے والا چچا ابو طالب، وہ بھی فوت ہو گئے، ظاہری سہارا اس کا بھی ختم ہو گیا۔ یہاں تک بات پہنچی تھی۔ پھر مشرکین مکہ نے، قریش نے اور زیادہ ظلم اور زیادتی شروع کی۔ بی بی خدیجہ بڑے شان والی عورت تھی، اس کی وجہ سے بھی کچھ خیال کرتے تھے۔ ابو طالب سردار تھا، اس کی وجہ سے بھی کچھ نہ کچھ رعایت ہوتی تھی۔ لیکن جب یہ دونوں دنیا سے چلے گئے تو پھر ان ظالموں نے اور زیادہ مصیبتیں ڈالنا شروع کیں، اور ہر مجلس کے اندر یہی پروگرامات بناتے رہے کہ ابھی اس کو مار دینا چاہیے، ختم کر دینا چاہیے، ابھی موقع ہے، کوئی اس کا سہارا بھی نہیں ہے، اب بھی اگر ہم نے کچھ رعایت کی تو پھر یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے کہ یہ دین قیامت تک کے لیے زندہ، شاد اور آباد رہے گا، دوسری طرف ان ظالموں کی
پلاننگ ہے، سازش ہے کہ ہر حال میں دین کو، دین والوں کو مٹانا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابھی دو طرح کی پریشانیاں تھیں۔ ایک تو گھریلو ماحول، گھر والی چلی گئی، بچے چھوٹے ہیں، فاطمہ ابھی تک چھوٹی ہے اور ام کلثوم چھوٹی ہے، زینب اور رقیہ کی تو شادی ہو گئی وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ تو ایک عورت تھی بڑی پاک دامن، بڑی خیر خواہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی کرنے والی حضرت خولہ۔ اس نے آ کر کے عرض کیا کہ حضرت ابھی آپ کے بچے گھر میں چھوٹے، گھر والی بھی چلی گئی، اور آپ ہیں کہ ہر وقت اپنے دینی کام میں مصروف، تو بچوں کو کون سنبھالے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ کیا کہنا چاہ رہی ہو، کیا مرضی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ زمعہ کی بیٹی ہے سودا، وہ فارغ ہیں، ان کا شوہر فوت ہو گیا ہے، اگر آپ چاہیں تو ان کے ساتھ میں بات کرا دوں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ راضی ہوں گی؟ عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایک اور بھی رشتہ ہے، دو رشتے میرے نظر میں ہیں جو آپ کے لائق ہیں، ایک زمعہ کی بیٹی سودا، دوسری ابو بکر کی بیٹی عائشہ، جس کے لیے آپ فرمائیں میں بات کروں۔ اللہ کے نبی نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے بات کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجیب شان، جیسے ہی بی بی خولہ نے باتیں کی دونوں طرف سے ہاں ہو گئی اور دونوں طرف سے نکاح بھی ہو گیا، اور رخصتی نہیں ہوئی کیونکہ بی بی عائشہ کی عمر کم تھی، چھوٹی عمر کی تھی، لیکن بی بی سودا کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ ابھی نکاح ہوا ہی ہے، چند دنوں کے اندر پھر پیغمبر کریم نے سفر کا ارادہ کیا کہ دنیا کے اندر آنے کا مقصد شادیاں نہیں، کمانا نہیں، کھانا پینا نہیں، گھر مکان بنانا نہیں، اصل مقصد تو دین ہے، اس کے لیے کام کرنا ہے۔ نئی نئی شادی ہوئی، بچے چھوٹے ہیں، اس کے باوجود اپنے غلام کو زید کو بولا کہ یہاں کے لوگ مانتے نہیں ہیں، چلو کہیں باہر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت بھی ملی، 10 سال تک مسلسل یہاں محنت کی، 10ویں سال میں یہ سارے واقعات ہوئے۔ بی بی خدیجہ کا انتقال بھی، ابو طالب کا انتقال بھی، اور یہ شادیاں بھی، یہ ساری سن 10 نبوی میں ہوئی تھی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ابھی 50 سال ہوئی تھی۔ پیغمبر کریم جیسے وہاں جانے لگے، طائف کی طرف تقریباً 75-80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہاں جانے کے لیے کوئی سواری بھی نہیں ہے، گھوڑا تو نہیں، اونٹ تو نہیں، لیکن ہلکی پھلکی بھی کوئی سواری نہیں، پیدل چلے۔ چلتے چلتے جا کر کے وہاں جب پہنچے تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہاں کے اثر رسوخ والے لوگ کون ہیں؟ ظاہر 50 سال یہاں قریب ہی رہے ہیں، کچھ حالات سے تو خود بھی واقف تھے۔ پتہ لگا کہ 3 یہاں علاقے کے وڈیرے ہیں، سردار، ان کی بات چلتی ہے، اگر وہ مان گئے تو پھر قوم مان جائے گی، عبد یا لیل، مسعود اور حبیب۔ پیغمبر کریم نے ان کے ساتھ میٹنگ کی، بھائی میری بات سنو، ہاں بولو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ آپ مکے کے حالات سے ناواقف تو نہیں ہیں، مکے کے لوگوں کے باغات یہاں ہی طائف میں ادھر ادھر ہیں، آپ ان کو اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ میں بھی مکے میں رہتا ہوں، 50 سال میری عمر ہو گئی ہے، اور کوئی آج تک میرے کردار پر کسی کو اعتراض نہیں ہے، دشمنیاں ہیں لیکن ذات پر اعتراض نہیں ہے کہ یہ کوئی خیانت ہے یا جھوٹ ہے یا اس طرح کی بات ہے۔ تو میں آپ کے سامنے ایک پیغام رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا اسی رب کی عبادت کرو، میری نہیں۔ جس اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، تمہیں پیدا کیا، اسی کی عبادت کرو۔
تو کون ہوتا ہے بھائی ہمیں سمجھانے والا؟ بھائی میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس پر ان ظالموں نے بکواس شروع کر دی، تیرے جیسا بندہ رسول بن گیا، اللہ تعالیٰ کو کوئی اور ملا ہی نہیں، تو ہی اچھا تھا، تجھے رسول بنا دیا، اگر تو رسول بن گیا پھر تو قوم کی تباہی ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح سے عجیب قسم کی بکواس کی، حالانکہ عرب کے گھٹی میں پڑی تھی مہمان نوازی، کوئی بندہ باہر سے دور دراز سے جاتا تو اس کو پکڑ کر کے لاتے، آ جاؤ بھائی کھانا کھاؤ، کھانے کا ٹائم ہے۔ ان ظالموں نے اللہ کے نبی سے پانی تک کا نہیں پوچھا، اتنی بے ادبی کی، بدتمیزی کے ساتھ پیش آئے، برا بھلا کہا۔ پھر جیسے آپ کے علاقے میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی دہشت گرد آ جائے، کوئی ڈاکو آ جائے تو سارے مل کر کے ان کو مار پیٹ کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ان کو بھگاؤ یہاں سے، اس طریقے سے اللہ کے نبی کے اوپر آ کر کے حملہ آور ہوئے، نکلو یہاں سے، نکلو یہاں سے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے عالم کے اندر بھی یہ محبت دل میں رکھتے ہیں، شاید کوئی بندہ ایسا مل جائے جو بولے کہ ٹھہریں آپ، ہم آپ کی بات سنتے ہیں، نکلنا بھی نہیں چاہ رہے۔ آخر ان ظالموں نے دھکے دینا شروع کیے، دھکے دے کر کے، پتھر مار کر کے، مکے تھپڑ مار کر کے زبردستی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے نکالا۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا ظلم کیا، اتنا ظلم کیا کہ جسم اطہر خون کے ساتھ لت پت ہو گیا۔ کائنات کے اندر سب سے زیادہ با اخلاق، سب سے زیادہ شریف، سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ عزت عظمت کرامت والی شخصیت، اسی کے ساتھ لوفر لفنگے، اللہ کے بدترین گھٹیا قسم کے لوگ وہ حملہ آور ہو رہے ہیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر آگے جا رہے ہیں، وہ زبردستی کر رہے ہیں کہ جلدی نکلو، دیر کیوں کر رہے ہو؟ یہاں تک کہ پیغمبر کریم بھوک کی شدت، پیاس کی شدت اور تھکن، آرام نہیں، نیند نہیں، پھر یہ زخم خون کے بہنے سے آدمی ویسے ہی سست پڑ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیٹھنا چاہا، ان ظالموں نے ٹھڈے مار کر کے پھر بے ادبی کی کہ نکل جاؤ یہاں سے۔ آخر جب اس حدود سے باہر آئے اور کوئی پانی کہیں سے کوئی نظر آیا، کوئی نہر، کوئی کنواں، وہاں سے جا کر کے پیغمبر کریم نے اپنا خون دھویا، جسم کو، کپڑوں کو صاف کیا۔ اتنے میں بڑی دکھ کے ساتھ بیٹھے تھے اور دعائیں کرنے لگے، اللہ مجھے تو نے کس کے حوالے کیا ہے؟ مختصر الفاظ میں آپ کو اللہ کے نبی کی اس وقت کی دعا بتاتا ہوں۔ اے اللہ، میں آپ کے سامنے اپنی کمزوری کی فریاد کرتا ہوں، میں کمزور ہوں، میری کمزوری کی وجہ سے یہ لوگ مسلمان نہیں ہو رہے، اور لوگوں کے سامنے اپنے مرتبے کی کمی کی فریاد کرتا ہوں۔ یا اللہ، یہ میرے مرتبے کو جانتے نہیں ہیں، اس لیے بے ادبی کرتے ہیں۔ اے ارحم الراحمین، آپ کمزوروں کے بھی رب ہیں، آپ مجھے کس کے حوالے کرتے ہیں جو مجھے دیکھتے ہی غصے میں آ جائے؟ یا آپ نے اپنے دشمنوں کے ہاتھ میں میرا اختیار دے دیا ہے؟ اللہ، اگر آپ مجھ پر غصہ نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسے عالم کے اندر بھی عرض کرتے ہیں، اللہ میرے ساتھ اتنا کچھ ہوا، لیکن آپ اگر ناراض نہیں ہیں تو مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تیری طرف سے جو مجھے عافیت ملے یہ سب سے بہتر ہے میرے لیے۔ میں آپ کے ذات اقدس کے نور کی پناہ چاہتا ہوں، جس کے سامنے اندھیرے بھی روشن ہو جاتے ہیں، دنیا اور آخرت کے کام بن جاتے ہیں۔ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ،
اس بات سے کہ آپ مجھ پر غصہ ہو جائیں۔ میں تمام کاموں کا انجام آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں یا اللہ، جو آپ کے میرے لیے بہتر سوچیں سمجھیں وہی میرے لیے فرما دیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دکھ بھری محبت بھری جو دعا تھی، دکھ ہے کہ ظالم میری قدر نہیں کرتے، درد ہے کہ اللہ مجھے آپ نے ان کے حوالے کیا ہے، محبت ہے اس بات کی اللہ میں اس میں بھی تجھ سے راضی ہوں، میں ان حالات میں بھی اللہ تجھ سے راضی ہوں، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر تھوڑا سا آگے بڑھے تو ایک باغ نظر آیا۔ ابھی اس واقعے کے اندر علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو کوئی مشکل نہیں تھا، خود ہی ان کو بھیج دیتے اسلام قبول کرنے کے لیے، اور آج سے 10 سال کے بعد پھر یہ لوگ سارے مسلمان ہوئے بھی، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، امت کے لیے سبق تھا۔ جہاں آپ رہتے ہیں مکے میں، اگر یہاں آپ کے لیے دینی کام کرنا مشکل ہے تو اس مکے کو چھوڑ دو، کہیں اور چلے جاؤ، اور اگر نکلنے کے لیے سہارا نہیں ہے، وسائل نہیں ہیں، تو وسائل کو چھوڑو، ایسے نکل پڑو، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر کو چھوڑ کر کے مدین جو چلے گئے تھے حضرت شعیب کے پاس جہاں شادی ہوئی تھی، وہ بھی تو بے سہارا، تنے تنہا، اکیلے۔ تو اگر دین کے کام کرنے کے لیے کہیں جانا ہے تو سہاروں کو چھوڑو، سہارا بننے والا تو اللہ ہے۔ ایک بزرگ اللہ کے ذات پر توکل یعنی اللہ کی ذات کی عبادت کے لیے گھر سے نکل پڑا، جاتا ہوں جا کر کے تنہائی میں کہیں عبادت کروں گا۔ چلتے چلتے جا کر کے ایک جگہ پر اس کو اپنے ساتھ کیا لیا، ایک لوٹا پانی کا لوٹا اور ایک تکیا، اس طرح سے کوئی تھوڑی بہت چیزیں لے کر کے نکل پڑا۔ آگے چلتے چلتے دیکھا کہ درندے ہیں، جنگل کے جانور ہیں، وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہیں۔ یہ حیران ہوا، پتہ نہیں کیوں اکٹھے ہوئے ہیں، شاید پانی ہوگا۔ یہ جیسے ہی وہاں قریب گیا دیکھا کہ واقعی پانی ہے، کنویں کا پانی ہے، بالکل اوپر کے منڈھیر تک، اوپر کے سرے تک پانی ہے۔ وہ جانور وہاں سے پانی پی رہے ہیں اور پی رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ جانور تھوڑا سا پیچھے چلے گئے تو یہ بندہ خود بھی آ گیا پانی پینے کے لیے۔ جیسے قریب پہنچا تو پانی نیچے چلا گیا۔ یہ حیران ہو کر کے، افسردہ ہو کر، یا اللہ کیا جانور بھی مجھ سے زیادہ عظمت والے ہیں؟ ان کے لیے تو پانی اوپر آیا تھا، اور میں انسان اشرف المخلوق تیری عبادت کے لیے نکلنے والا، میں آیا پانی نیچے چلا گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان کا بھروسہ اور توکل میری ذات پر تھا، میں نے ان کے لیے انتظام کیا۔ تیرا بھروسہ جو تھا وہ اسی لوٹے پر تھا، رسی پر تھا، تکیے پر تھا، اپنی دنیا کے انتظامات پر تھا، اس وجہ سے تیرے لیے تو اپنی محنت کر۔ پھر اسی ٹائم پر پھینک دیا لوٹا بھی تو تکیا بھی، بولا اللہ کے لیے نکلا ہوں، اللہ ہی چلائے گا۔ خیر، یہ ایک خاص قسم کے واقعات ہیں جو توکل کی بات سمجھانے سکھانے کے لیے۔ ہمیں اسباب سے بھاگنا نہیں، اسباب کو اپنانا ہے، لیکن اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہمارا مکمل اعتماد اللہ کی ذات پر ہے اور توکل بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہے، تو پھر ایسا بھی کر کے دکھاؤ۔ کرنے والا اللہ۔ اس کے کئی طرح کے واقعات آتے ہیں۔ بتایا گیا حضرت خالد بن ولید کو، صحابہ کو، کہ یہ زہر ہے۔ بولا زہر کیا ہوتا ہے؟ کھا لیا، ویسے کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے، لیکن اس کے توکل اللہ کی ذات پر مکمل، بھروسہ بہت زیادہ، کھا لیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے سہارا بغیر سواری کے چل پڑے۔ پھر وہاں کے لوگوں نے نہ مانا، بے ادبی کی، دل توڑا، لیکن دین کو چھوڑنا پھر بھی نہیں ہے، دین کو پھر بھی چھوڑنا نہیں ہے۔ کوئی مانتا ہے شکر کرو،
نہیں مانتا، آپ کا حوصلہ بلند ہونا چاہیے، میں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا نا، اللہ کرے گا۔ خیر جیسے ہی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اتنے میں جبرائیل آ گیا کہ اللہ کے رسول آپ کی طرف پہاڑوں کا فرشتہ بھیج دیا گیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی دکھ بھری دعا، محبت بھری دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی، ابھی فرشتے کو بھیجا ہے، اگر آپ کا حکم ہے تو ابھی اب ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے گا، پورے طائف کی بستی کو، یہاں کے لوگوں کو ملیا میٹ کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی فرماتے ہیں اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو امید ہے ان کے اولاد مسلمان ہوگی، اور آگے جا کر کے مسلمان ہوئی۔ الحمدللہ طائف مکے کے فتح کے بعد فوراً جو غزوہ ہوا تھا وہ طائف کا ہوا تھا۔ اور پھر جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے تو ایک باغ نظر آیا، وہاں جیسے پیغمبر کریم بیٹھے تو ادھر سے باغ کے مالک نے عتبہ اور شیبہ، یہ بھی مکے کے تھے، یہ مکے کے لوگ تھے، اور انہوں نے جیسے دیکھا پیغمبر کریم کو، ساتھی زید کو، اور نڈھال تھکے ماندے، تو اپنے غلام کو بولا عداس کو، عداس جاؤ اس کو کچھ کھلاؤ پلاؤ تو صحیح۔ پیغمبر کریم کے پاس انگور کا ایک تھالا، گچھا، اس میں ڈال کر کے آ کر کے پیش کیا۔ پیغمبر کریم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اللہ ایسے حالات کے اندر ایسی عظیم نعمتیں، کھانے کے لیے جیسے ہی ہاتھ ڈالا تو فرمایا بسم اللہ علی برکت اللہ، اللہ کا نام لے کر کے کھانا شروع کیا۔ تو عداس نے، غلام نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا بولا؟ میں نے بھائی اللہ کا نام لیا، جس اللہ نے ان کو پیدا کیا ہمیں پیدا کیا ہے۔ وہ عداس عیسائی تھا، تو عداس نے بولا کہ یہاں کے لوگ یہ پڑھتے تو نہیں ہیں۔ پیغمبر کریم نے فرمایا پھر تو کہاں کا ہے؟ یہاں کے لوگ نہیں پڑھتے تو آپ کہاں کے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ میں تو نینوا کا ہوں۔ پیغمبر کریم نے فرمایا اچھا اچھا، جہاں میرے بھائی یونس ہیں، یونس مچھلی والے نبی، اچھا آپ یونس کو جانتے ہیں؟ پیغمبر کریم نے فرمایا ہاں ہاں میں جانتا ہوں، اس طریقہ کا حلیہ ہے، اور قوم نے اس کے ساتھ یہ برتاؤ کیا تھا، اس نے بڑے پیار محبت کے ساتھ ان کو سمجھایا تھا، لوگ نہ مانے تھے۔ تو جب یہ باتیں اس نے سنی تو اسی ٹائم پر اس نے بھی کلمہ پڑھ کر کے اسلام قبول کر لیا۔ پیغمبر کریم کو جیسے اسی کا کلمہ سننے میں آیا، وہ سارے دکھ درد مٹ گئے، اور اس کا اسلام کے ساتھ محبت۔ سبحان اللہ کہ یہ بندہ مسلمان ہو گیا ایسے عالم کے اندر، اور کلمہ بھی پڑھا، پیغمبر کریم کے ہاتھ چومے۔ وہاں سے شیبہ اور عتبہ دیکھ رہے تھے، ارے عداس یہ کیا کر رہا ہے؟ کیوں تو ایسا کر رہا ہے؟ بھائی دیکھو مذہب اپنی جگہ پر، میں غلام تمہارا ہوں، غلامی دوں گا، جو تمہاری ڈیوٹی ہوگی کروں گا، لیکن میرا مذہب وہی ہے جو اس محمد کا مذہب ہے۔ سبحان اللہ، پاک لوگوں کو، نیک دل لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایسے ہی سہارا بنا دیتے ہیں۔ تھوڑا سا آگے بڑھے، رات کا ٹائم ہو گیا، کسی درخت کے پاس کسی ٹیلے پر جا کر کے اللہ کے نبی اپنے غلام زید کے ساتھ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر آرام کیا، تہجد کا ٹائم ہوا، پھر پیغمبر کریم اس لاڈلی عبادت کے لیے وضو کر کے اور نماز پڑھنے کی تیاری کی۔ جیسے ہی قرآن پڑھنا شروع کیا تو اللہ کی قدرت، وہاں کوئی جنات گزر رہے تھے، جنات نے جیسے سنا تو رک گئے، اور پیغمبر کریم کا بڑی محبت کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں آواز کے ساتھ۔ رات کی عبادتوں میں، تلاوت، نفل عبادتوں میں، سب میں آواز کے ساتھ کر سکتے ہو، جب دوسروں کے لیے کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ تہجد پڑھتے بھلے تلاوت آواز سے کرو، کوئی منع نہیں ہے۔ جیسے وہ صحابہ کرام کا واقعہ بھی آتا ہے نا، حضرت ابو بکر صدیق آہستہ پڑھ رہے تھے، پیغمبر کریم نے فرمایا آہستہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ اللہ کے ساتھ سرگوشی کر رہا ہوں، چپ چپ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں۔
عمر تو زور زور سے پڑھ رہا تھا، کیوں؟ بولا شیطان کو بھگا رہا تھا۔ زور سے قرآن پاک پڑھنے کی وجہ شیطان بھاگے گا؟ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں ٹھیک۔ تو اللہ کے نبی آواز سے تلاوت کر رہے تھے، جنات نے تقریباً 7 عدد جنات تھے، 7 بندے، انہوں نے جیسے قرآن پاک سنا اور ملاقات نہیں کی، چلے گئے، جا کر کے اپنے قوم والوں کو بتایا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب قرآن سنا ہے آج، یہدی الی الرشد، ہدایت کی طرف بلاتا ہے۔ ہم ویسے پریشان تھے کہ پہلے اوپر جاتے تھے آسمان کی طرف باتیں سننے کے لیے، ابھی نہیں جا سکتے، کیوں؟ آج ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف لوگوں کو بلانے والا قرآن۔ اور وہاں جا کر کے ان 7 بندوں نے اتنی محنت کی کہ 3 مہینے کے اندر 2000 جنات کو لے آئے۔ 7 بندوں کی محنت 3 مہینے کے اندر 2000 جنات کو لے آئے۔ ہم ہیں سالہ سال گزر جاتے ہیں، دن رات ساتھ کھانے پینے والوں کو ہم نمازی نہیں بنا سکتے۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ ہم ہیں دن رات ساتھ رہنے والے لوگ، ان کو حرام کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ بھائی یہ حرام کام ہے، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کیوں؟ اگر بتاؤں گا تو ناراض ہو جائے گا، دوستی ٹوٹ جائے گی۔ استغفر اللہ۔ بھائی یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس امت کی عظمت کی بنیاد ہی یہ ہے کہ آپ دوسروں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اگر ہمارے اندر یہ عادت نہیں ہے، بیٹا ہے غلط کام کر رہا ہے، بھائی ہے ناجائز کر رہا ہے، یار دوست ہے ناجائز کر رہا ہے، آپ اس کو سمجھاتے نہیں، تو پھر آپ امتی کے حق ادا کرنے والے نہیں ہیں۔ بھائی بولو ضرور، جتنی طاقت ہے بولو ضرور۔ آخر 2000 جنات کو لے کر کے آ گئے، آ کر کے پیغمبر کریم سے ٹائم لیا، حضرت یہاں وادی نخلہ کے قریب ہم نے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، آپ کا وہاں بیان رکھا ہے، آپ وہاں تشریف لے آئیں۔ جیسے آج کل علماء کرام دینی جلسے رکھتے ہیں دین سکھانے سمجھانے کے لیے، اسی طرح سے ہم نے بھی رکھا ہے انشاءاللہ۔ اگلے بدھ کو، آج جمعرات ہیں، اگلی بدھ کو انشاءاللہ یہاں چوک میں جلسہ ہوگا۔ حضرت علامہ مولانا راشد محمود سومرو صاحب وہ تشریف لائیں گے، اور بھی علماء کرام ہوں گے، خصوصاً حضرت مولانا راشد محمود سومرو صاحب، نوجوان عالم ہے، ابھی تک 40 سال کی بھی عمر نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علم، عظمت، کمال بخشا ہے، سبحان اللہ۔ آپ اس کے واقعات سنیں گے حیران ہو جائیں گے۔ خیر یہ موقع نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ آپ سب کو دعوت ہے، اور لوگوں کو بھی دعوت دیں اگلے بدھ کے دن جمعرات کی رات۔ تو انہوں نے جنات نے پروگرام رکھا کہ اللہ کے رسول آپ تشریف لے آئیں۔ پیغمبر کریم نے دیکھا شاگردوں میں سے ایک پیارا لاڈلا شاگرد تھا، پیارا شاگرد عبداللہ بن مسعود۔ ابن مسعود آ جاؤ چلتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کو ساتھ لیا، چلے گئے، جا کر کے وہاں مسجد جن کے قریب آگے ایک دائرہ کھینچا، فرمایا کہ بیٹا تو یہاں بیٹھ جا، میں جا کر کے تھوڑا کام کر کے آتا ہوں، بیان کر کے آتا ہوں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کوئی جھنڈوں کے ساتھ سے کوئی تیز لشکر آگے جا رہا ہے، اور پیغمبر کریم کا کافی دیر تک وہاں بیان چلتا رہا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ ابن مسعود کہتے ہیں کہ مجھے ڈرانے دھمکانے کے لیے بہت سارے لوگ آئے جنات کے، ایسے تیزی کے ساتھ میری طرف دوڑ رہے تھے، اور میں سمجھا کہ ابھی میرے اوپر چڑھ جائیں گے، میں بھاگوں، تھوڑا سائیڈ پہ ہو جاؤں۔ لیکن پیغمبر کریم نے جانے کے ٹائم پر فرمایا تھا، ابن مسعود، عبداللہ یہاں سے باہر نہ جانا، اگر باہر چلا گیا تو پھر تیری میری دنیا میں ملاقات نہیں ہوگی، یعنی تو مارا جائے گا۔ اس طریقے سے تلواریں دیکھتا سامنے آ رہی ہیں، دل چاہتا کہ تھوڑا چھپ جاؤں، بھاگ جاؤں،
لیکن پیغمبر کریم کا فرمان یاد آتا کہ اگر بھاگا تو پھر میری خیر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے انہوں نے بہت سازشیں کیں کہ پیغمبر کریم کو اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو اس کے بندوں کو ہم پکڑیں، ان کو ماریں۔ بالکل یہی صورتحال آج کل بھی ہوتی ہے نا۔ اگر کوئی پروگرام کرو نا، دینی پروگرام، اگر 10 بندے آپ کا ساتھ دیں گے تو 5 بندے ایسے شرارتی بھی ہوں گے، کیا ضرورت ہے؟ وہ ان بے دین دشمن جنات کی طرح۔ ایک ہے نبی پاک کے عاشق جو نصیبین کے ہزاروں میل دور کے لوگ آئے ہیں دین سیکھنے کے لیے، پیغمبر کریم کے جلسے میں شریک ہوئے، اور بے دین لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کے پیغمبر کریم کو نقصان نہیں دے سکتے، ان کے بندوں کو چھیڑتے ہیں کسی طریقے سے ہم ان کو نقصان دے دیں، نعوذ باللہ۔ خیر، اللہ تعالیٰ کی قدرت، کافی دیر کے بعد پیغمبر کریم بیان کر کے واپس تشریف لائے۔ حضرت ابن مسعود کو تھوڑا بہت حال احوال سنایا، پھر واپس آ گئے۔ کافی دفعہ اللہ کے نبی جنات کو بیان کے لیے گئے تھے۔ ایک مرتبہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ پیغمبر کریم تھے، بیٹھے تھے، ایسے بات چیت چل رہی تھی، تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے چلے گئے۔ ہمیں ہمت نہیں ہوئی کہ پوچھیں کہ اللہ کے رسول کہاں جا رہے ہیں، لیکن تھوڑی دیر گزر گئی، نہیں آئے۔ ایک دوسرے سے پوچھے، یار پیغمبر کریم کہاں چلے گئے، گھر میں بھی نہیں ہیں۔ تو کافی دیر پھر لوگ پریشان ہو کر کے ادھر ادھر ڈھونڈنے لگے۔ آخر کار یہ جملہ سب صحابہ کرام کے زبانوں پر آ گیا کہ اغتیل او استطیر، یا تو اڑا کر کے کہیں لے جائے گئے اللہ کے نبی، یا پھر دھوکے میں اللہ کے نبی کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ کہاں چلے گئے، نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ کہتے ہیں ہم جب تک اللہ کے نبی نہیں آئے اتنا پریشان تھے کہ بتنا شر لیلتن، اتنی بری رات کبھی ہمارے اوپر نہیں گزری تھی جو اس رات تھی۔ پیغمبر کریم نظر نہیں آ رہے تھے اور ہمیں پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی ہیں کہاں۔ آخر پھر اچانک پیغمبر کریم آ گئے۔ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ پیغمبر کریم نے فرمایا تمہارے بھائی جنات آئے تھے، ان کو بیان کرنے کے لیے گیا تھا۔ اور اس طریقے کے یعنی رات کے دین پہنچانے کے جس طرح سے آج کل بھی علماء کرام کرتے ہیں، تو یہ اس زمانے کے پیغمبر کریم کی ہی سنت ہے۔ پھر جنات نے اللہ کے نبی سے عرض کیا، اللہ کے رسول انسان ہمارے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، آپ ان کو سمجھائیں، روکیں۔ کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ انسان ہماری روزی کو خراب کرتے ہیں، جو گوشت کھاتے ہیں لوگ وہ ہڈیاں پھینکتے ہیں، تو ان ہڈیوں پر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے گوشت چڑھا دیتے ہیں، پھر ہم کھاتے ہیں، ہماری خوراک ہو جاتی ہے۔ اور جو گوبر ہے انسان کے، جانوروں کا جو گوبر ہے، اسی گوبر کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمارے جانوروں کے، ہماری سواریوں کی خوراک کر دیتے ہیں، اور آپ کے انسان اس کو خراب کر دیتے ہیں، اس وجہ ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حکم نازل وارد فرمایا کہ آج کے بعد ہڈی سے استنجا کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ تمہارے بھائی جنات کی خوراک ہے۔ اور استنجے کے اندر، یعنی یہ استنجا سمجھ رہے ہیں سارے ساتھی، استنجے کے اندر گوبر کو استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس کے دونوں کے 2 سبب علماء نے لکھے ہیں۔ ہڈی کا ایک سبب تو یہی ہے کہ جنات کی خوراک ہے، دوسرا سبب یہ ہے کہ ہڈی کے اندر نوک ہوتی ہے، خطرہ ہوتا ہے، کہیں بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے گوبر کے اندر بھی 2 سبب ہیں، ایک تو جنات کے جانوروں کے لیے خوراک ہے، دوسرا سبب اس کے لیے یہ ہے کہ گوبر خود پلیت ہے، تو پلیت سے پلیت کو کیسے نکالو گے، صاف کرو گے۔ خیر، یہاں جب 2000 جنات مسلمان ہو گئے تو پیغمبر کریم کو بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ میرے ساتھ ایسے شاگرد بھی مل گئے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیے کہ میرے دین کو ایسے پہنچا رہے ہیں۔ 3 مہینے کے اندر 2000 بندے آ گئے۔ خیر، اسی سفر سے جیسے واپس آ رہے تھے تو پھر بھی یہ مکے میں داخلے کا مسئلہ آ گیا۔ وہاں تکلیف ملی، طائف کے اندر، مکے میں بھی تکلیف ہے، راستے کے اندر سکون ہے۔
جیسے مکے کے اندر واپس داخل ہونے لگے تو پھر پیغمبر کریم کے لیے مسئلہ ہو گیا، ابھی کیسے داخل ہوں، وہ تو میرے خون کے پیاسے ہیں، جان سے مارنا چاہتے ہیں۔ پیغمبر کریم نے کچھ لوگوں کی طرف پیغام بھیجا، مجھے اپنے امان دو تو میں آؤں۔ بہت سارے لوگوں نے انکار کر دیا، نہیں نہیں ہم تو آپ کو یہاں برداشت نہیں کرتے۔ ایک مطعم بن عدی تھا، مطعم، اسی کی طرف پیغام پہنچا، اس نے بولا ٹھیک ہے بھائی، آپ ہمارے گاؤں کے ہیں، ہمارے شہر کے ہیں، آ جائیں۔ پھر اسی نے امان میں اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ لے کر کے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں لایا، اور اس نے اعلان کیا کہ میں نے محمد کو امان دی ہے، اور امان ایک معاہدہ ہے، ابھی اگر کوئی اس کا مقابلہ کرے گا تو میرے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس پہنچے۔ ابھی یہاں تھوڑی سی علماء نے حکمت لکھی ہے کہ طائف میں بھی پریشانی، مکے میں بھی پریشانی، راستے کے اندر اتنی خوشی کہ سارے غم مٹ گئے، اس کے اندر بھی حکمت تھی۔ اگر طائف کے اندر اللہ کے نبی کو سکون ملتا تو وہاں بیٹھ جاتے، اگر مکے کے اندر سکون مل جاتا تو وہاں بیٹھ جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بڑا کام لینا تھا، اس وجہ سے یہاں سے تھوڑا سا دل ٹوٹے اچھا ہے، تاکہ آگے کا کام کرنا آسان ہو جائے۔ تو ان دنوں کے اندر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا اعزاز، ان مع العسر یسرا، تکلیف کے بعد ڈبل خوشیاں آتی ہیں۔ تکلیف اگر مل گئی، صبر کیا تو ڈبل خوشی ہوگی۔ بچہ ملا ہے نا، اولاد، اگر فوت ہو گیا نا، آپ کو دکھ پہنچا، اس دکھ پر اگر آپ نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ یہ اس بچے کو قیامت کے دن تمہارے لیے سفارشی بنا کر کے جنت میں بھیج دے گا۔ تکلیف کے بدل ڈبل خوشیاں ملتی ہیں۔ بچہ ہے، پڑھنے کے اندر تکلیف ہے، لیکن تکلیفیں اگر برداشت کر لی تو آگے پھر بڑا بن جائے گا۔ خیر، تکلیفیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ آئیں تو اعزاز بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا عطا کیا کہ دنیا کے اندر اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ اس اعزاز کا نام ہے معراج، اس اعزاز کا نام ہے اسراء۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے کو معراج کے لیے لے گیا، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، پھر آسمانوں تک۔ معراج کا مختصر پس منظر آپ کو بتاتا ہوں، پورے تفصیل کے اندر، اور علماء نے جو حکمتیں بتائی ہیں ان کے اندر جائیں گے تو کئی درس اسی ایک ہی واقعے کے اندر جا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف تھے، ام ہانی کے گھر میں۔ ام ہانی کون ہے؟ ابو طالب کی بیٹی، پیغمبر کریم کی کزن، چچا زاد بھائی، چچا زاد بہن، اسی کے گھر میں تھے۔ وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور آ کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آج وصل و وصال کی رات ہے، آپ چلیں، اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کے لیے اب ہمیں بھیجا ہے کہ اس کو لے آؤ۔ کچھ روایتوں میں آتا ہے چھت کو پھاڑ کر کے اوپر سے آئے تھے۔ یہ اشارہ تھا کہ آج کا سفر بھی عجیب ہونا ہے۔ جگانے کا ٹائم آیا تو جگانے کا انداز بھی عجیب تھا۔ ویسے کبھی بھی حضرت جبرائیل آ کر کے جب جگانا ہوتا تو آواز نہیں دیتے تھے، اللہ کے رسول اٹھیں، نہیں، آرام خراب کریں، نہیں۔ حالانکہ پیغمبر کریم کی نیند بھی ایسی ہوتی کہ تنام عینای ولا ینام قلبی، اللہ کے نبی نے فرمایا میں جب سوتا ہوں تو میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا، دل نہیں سوتا، لیکن اس کے باوجود جبرائیل جگاتے نہیں ہیں۔ اس مرتبہ جو جگانے کی صورت آئی وہ یہ کہ اپنے رخسار کو پیغمبر کریم کے قدموں پر رکھیں، اس کی ٹھنڈک سے اللہ کے نبی کی آنکھیں کھل گئی۔ باہر تشریف لے حتیم میں، نماز پڑھی،
یعنی خوشی کا ایسا منظر ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کے لیے جانا ہے تو سب سے پہلے نماز، خوشی ہو غمی ہو، خوشی کی قبولیت کا طریقہ نماز، غموں کو مٹانے کا طریقہ نماز۔ ہمیں خوشی ملتی ہے تو بھی نماز کو بھول جاتے ہیں، تھوڑا سا درد ملتا ہے تو بھی نماز کو بھول جاتے ہیں۔ الصلاۃ معراج المومنین بھائی، پیغمبر کریم کے لیے معراج تھا، اللہ کے ساتھ ملاقات، وہاں تشریف لے گئے، تو امت کے لیے معراج یہ ہے کہ نماز کی پابندی۔ خیر یہاں حتیم کے اندر آئے، نماز پڑھی، پھر وہی شق صدر ہوا، جبریل نے پیغمبر کریم کا سینہ مبارک کا چاک کیا اور دل مبارک کو دھو کر کے دوبارہ رکھ دیا۔ اس کا تفصیل شروع میں نے آپ کو بتایا تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے براق پر، براق برق سے، برق مانے چمک، آج کل کی بجلی کو بھی برق بولتے ہیں، یعنی ایسی چمک جیسے آسمانوں کے اندر بادلوں میں چمک ہوتی ہے، اس کی روشنی فوری طور پر زمین پر پہنچتی ہے، ایسی تیزی والی سواری پیغمبر کریم کو جنت کی سواری براق دی گئی۔ یہاں سے اسی پر بیٹھے، ایک لمحے کے اندر جا کر کے منزل پر پہنچے، وہاں سے آگے بڑھے، ایک جگہ پر تشریف فرما ہوئے، حضرت نماز پڑھیں۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ بیت الحم، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ پھر ایک دو چھلانگ اور لگائی، حضرت آپ اتریں یہاں نماز پڑھیں۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ طور سینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جگہ۔ پھر اور براق نے چھلانگ لگائی، حضرت یہاں بھی اتریں نماز پڑھیں۔ یہ کون سی جگہ؟ اس طرح سے مختلف جگہیں آئیں۔ اس کے بعد بیت المقدس میں پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے امام کو بعد میں بلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سارے نبی جو قبروں میں تھے، آسمانوں پہ تھے، جہاں کہیں تھے، ان سب کو بیت المقدس کے اندر پہلے سے بلایا گیا۔ پہلے مقتدی سارے پہلے موجود ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ پھر امام صاحب تشریف لائے۔ یہاں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اذان ہوئی، پھر نماز کا وقت ہوا۔ نماز پڑھانے کے لیے حضرت جبرائیل نے خود پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کیا، اور پیغمبر کریم امام الانبیاء بن گئے۔ امام الانبیاء، پہلے نبی تھے، پہلے نمبر پر صرف نبی، پھر کچھ دنوں کے بعد رسول، ابھی یہ امام الانبیاء۔ پھر آگے جا کر کے ایک اور بھی اعزاز دیا گیا، خاتم النبیین، نبیوں کا راستہ بند ہو گیا، ابھی کوئی نیا نبی آنا ہی نہیں ہے۔ پھر سب انبیاء کرام کے ساتھ ملاقات ہو گئی، باقاعدہ تفصیلی ملاقات ہو گئی۔ اس کے بعد پھر کچھ مناظر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دکھائے گئے، بے نمازوں کو کیا ہو رہا ہے، سود خوروں کا کیا ہو رہا ہے، جھوٹ بولنے والوں کو کیا عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کا سر کچلا جا رہا ہے، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، بچاؤ بچاؤ بچاؤ، کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ جبریل ان کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ بے نمازی لوگ ہیں، بے نمازی لوگ ہیں، ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں کے جبڑے چیرے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ نافرمان لوگ ہیں۔ پیٹ کے اندر انگارے ڈالے جا رہے ہیں زبردستی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ سود خور لوگ ہیں۔ بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ غیبت کرنے والے لوگ ہیں۔ اپنے چہروں کو اپنے ناخنوں کے ساتھ نوچ رہے ہیں، گوشت پھاڑ رہے ہیں۔ جبریل یہ کون ہیں؟ یہ اللہ کے رسول، یہ لوگوں پر چغلیاں کھانے والے ہیں، نفرت دلانے کے لیے، یہ ایسا یہ ایسا یہ ایسا۔ اس طریقے سے کافی سارے مناظر دکھائے گئے۔ پھر دنیا سامنے آ گئی۔ دنیا کو روپ دیا گیا ایک عورت کا، حسین عورت سامنے آئی، بلایا، اے محمد ادھر تو آ، اے محمد۔ حضرت جبریل نے فرمایا چھوڑو چھوڑو، اس کی طرف نہ دیکھو۔ پیغمبر کریم نے اس کی طرف نہ دیکھا۔ حضرت جبریل نے فرمایا کہ اگر آپ اس کی طرف مائل ہوتے، آپ کی امت دنیا کے ساتھ محبت کرنے لگتی۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ یعنی آج اگر لوگ دنیا میں مست ہو گئے ہیں، دنیا ہماری مجبوری ہے، پیسہ کمانا مجبوری ہے، پیسے کے بغیر زندگی نہیں ہے، شادی کے بغیر، کاروبار کے بغیر، بچوں کے بغیر ہماری زندگی نہیں ہے۔
لیکن دنیا سے مراد یہ ہے وہ دنیا، وہ پیسہ، وہ کاروبار، وہ شادی، وہ غمی، وہ دوستی، وہ تعلقات جو آپ کو قرآن سے دور کریں، مسجد سے دور کریں، علماء سے دور کریں، یہ ہے دنیا، اسی پر لعنت ہے۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ آگے پھر کچھ پینے کے لیے دودھ اور شراب اس طرح کی چیزیں پیش کی گئیں۔ پیغمبر کریم نے دودھ کو پیا، فرمایا فطرت پر کام کیا، اچھا کام کیا۔ شراب کو نفی کر دی۔ جبرائیل نے فرمایا کہ اگر آپ شراب کو پی لیتے تو تیرے عاشق بھی پیتے۔ معلوم ہوا آج جو لوگ شراب پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، وہ نبی پاک کے امتی کہلانے کے ظالم لائق ہی نہیں ہے۔ جس چیز کو نبی پاک جس چیز سے نفرت کرے اور یہ اس کے ساتھ محبت کرے، یہ کیسا امتی؟ پھر آخر آگے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر لے جایا گیا۔ اچھا، یہاں جو دنیا میں سفر ہوا یہ سارا سفر براق پر تھا۔ آسمانی جو سفر ہوا وہ رف رف پر ہوا۔ اور رف رف کیا ہے؟ ایک سیڑھی ہے، سیڑھی جیسے آج کل لفٹ دیکھو، بٹن دباؤ اوپر چلی گئے، جہاز پر بیٹھو کیسے اوپر لے جاتا ہے، اس طرح کا ایک جہاز تھا رف رف۔ اسی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے۔ 500 سال کا فاصلہ ہے زمین سے لے کر کے پہلے آسمان تک، لمحوں کے اندر وہاں پہنچ گئے۔ اور وہاں جا کر کے حدیث شریف میں، بخاری شریف میں آتا ہے کہ وہاں جبرائیل نے ٹک ٹک کیا، دروازہ کھولو۔ معلوم ہوا کہ دروازے بھی ہیں۔ دروازہ کھولا گیا۔ اچھا، پہلے پوچھا کون؟ جبرائیل۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد۔ کیا اس کو اجازت ملی ہے یہاں آنے کی؟ ہاں اجازت ملی ہے۔ پھر دروازہ کھولا، یعنی نظم نسق سمجھایا گیا، بد نظمی نہیں کیا کرو، ہر چیز ترتیب کے ساتھ رکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جیسے وہاں میں نے دیکھا تو ایک بوڑھے بڑے حسین، بڑے جمال والے، روب تاب والے شخص بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے دائیں طرف بھی کچھ روح ہیں، بائیں طرف بھی کچھ روح ہیں۔ جب دائیں طرف دیکھتا ہے خوش ہوتا ہے، مسکراتا ہے، جب بائیں طرف دیکھتا ہے تو دکھ ہوتا ہے، رنجیدہ ہوتا ہے۔ جبرائیل یہ کون ہے؟ چلیں آپ سلام کریں، ملاقات کریں۔ آپ کے ابا ہیں آدم علیہ السلام۔ ملاقات ہوئی، پوچھا یہ خوشی اور غم اس کا کیا مطلب؟ دائیں طرف فرمان بردار بیٹے ہیں، اولاد ہیں، دیکھتے ہیں خوشی ہوتی ہے، بائیں طرف جہنمی لوگ ہیں، نافرمان اولاد ہے، دیکھتے ہیں دل دکھتا ہے، رنجیدہ ہوتے ہیں۔ ملاقات ہوئی، پھر آگے تشریف لے گئے دوسرے آسمان پر، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام دونوں کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ پھر آگے تشریف لے گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ پھر آگے تشریف لے گئے، حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ پھر آگے تشریف لے گئے، حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ پھر آگے تشریف لے گئے چھٹے آسمان پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ پھر آگے تشریف لے گئے، ایک بڑا حسین جمیل روپ کے اندر، چہرے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا جلتا چہرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے ساتھ ملاقات ہوئی اور بڑے پیار سے بات چیت گپ شپ لگی۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان سے اب آگے تشریف لے گئے عرش پر، عرش سے پھر آگے کرسی پر اللہ رب العالمین کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، ایک تیر کے لیے جو کمان ہوتی ہے نا، کمان کے پلوں اور کناروں سے بھی زیادہ قریب ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ، جو آنکھوں سے دیکھا دل نے بھی مانا کہ یہی ہے، اور کوئی بھی آنکھ ادھر ادھر کوئی بھٹکی نہیں تھی، کوئی بھی شک شبہ نہیں ہوا تھا۔ کبھی دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے نا، میں ادھر دیکھ رہا ہوں، میری توجہ کہیں اور ہے، سامنے سے کوئی بندہ گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا کہ سامنے سے کون گزرا کون نہیں گزرا، کیونکہ آنکھ کا تعلق کہیں اور تھا، دل کی توجہ کہیں اور تھی۔ تو ایسا بھی ہوتا رہتا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے خود فرمائے ما کذب الفؤاد ما رآ، آنکھوں نے جو دیکھا تھا اس کو دل نے جھٹلایا بھی نہیں، دونوں ساتھ ہی چل رہی تھی، یعنی ہوش حواس کے ساتھ اللہ رب العالمین کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، اور اسی دنیا کے جسم اطہر کے ساتھ ہوئی تھی۔
گمراہ قسم کے لوگ اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں، نہیں وہ تو خواب کے ذریعے سے ہوا تھا۔ ارے ظالم، اگر خواب کیا تو پھر انکار کی کیا ضرورت ہے؟ خواب کے اندر تو ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں جنت گھوم رہے ہیں۔ اگر خواب کی بات ہوتی تو پھر کافر کیوں کہتے کہ یہ جھوٹ ہے، ہم نہیں مانتے؟ خواب کے اندر تو ہم یہاں بیٹھے ہیں کعبۃ اللہ کو گھوم رہے ہوتے ہیں، طواف کر رہے ہوتے ہیں۔ خواب کی بات نہیں، خواب کے ذریعے سے بھی پیغمبر کریم نے معراج کیا، لیکن جس معراج کا تذکرہ قرآن میں وہ آنکھوں کے ساتھ ہے، اسی جسم کے ساتھ ہے، باقاعدہ جبرائیل والے اپنے ساتھ اٹھا کر کے لے گئے پیغمبر کریم کو آسمانوں کی طرف۔ وہاں پھر ملاقات بھی ہوئی، جنت کا نظارہ بھی ہوا، بہت سارے صحابہ کا پیغمبر کریم نے گھر بھی دیکھا، عمر کا گھر کیسا بنا ہے، ابو بکر کا کیسا بنا ہے، بلال کا کیسا بنا ہے، اور صحابہ کا کیسا بنا ہے۔ ایک موقع پر پیغمبر کریم نے حضرت عمر سے فرمایا، عمر میں نے جنت میں تیرا گھر دیکھا تھا۔ سمجھ رہے ہو بابا؟ پیغمبر کریم نے حضرت عمر سے فرمایا، عمر میں نے جنت کے اندر تیرا گھر دیکھا، میرا دل چاہا کہ میں اپنے شاگرد کے گھر کو دیکھوں، لیکن تیری غیرت یاد آئی، اس وجہ سے میں اندر نہیں گیا۔ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا آپ کی ذات پر میں غیرت کروں گا کہ میرے گھر میں اللہ کے نبی کیوں آئے؟ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کسی کے گھر میں جانے کے لیے بھی غیرت کو، پردے کو دیکھنا ہے بھائی۔ یہ نہیں کہ پیر صاحب ہے، وہ ابھی پاک ہے، فرشتہ ہے، آپ کے گھر میں بیٹھ جائے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ لعن اللہ الناظر والمنظور کلیہما، بد نظری کرنے والا مرد ہو یا عورت، دیکھنے والا ہو یا دیکھنے کا موقع دینے والا، دونوں پر لعنت ہے۔ آج کل پیسے لوٹنے والے عاملوں کے صورت میں گھروں میں گھس جاتے ہیں، بھائی میں آؤں گا، مریض کو دیکھوں گا، اس کے نبض چیک کروں گا، پھر میں دم کروں گا۔ ارے ظالم، دم کرنا ہے قرآن کا، وہ تو کہیں سے بھی کرو، وہ ہو جائے گا نا، وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ فتنے بازیاں ہیں۔ اور جو لوگ بھی کسی بھی نیک نیتی کے ساتھ پیروں کو، فقیروں کو، عاملوں کو، ان لوگوں کو گھر میں لاتے ہیں بے پردگی کے ساتھ، گناہ تو ہے ہی، گناہ تو ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ میں ظاہری لحاظ سے پتہ لگتا ہے کہ یہ پھر غلط کام بھی ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس وجہ سے شریعت سب سے مقدم ہے، پیغمبر کریم ہیں، پاک ہیں، پاک ہونے کا قرآن گواہ ہے۔ وہ فرما رہے ہیں، میں نے عمر کا اپنے شاگرد کا گھر دیکھا تھا، لیکن اس کے گھر میں گیا نہیں، اس کی غیرت کی وجہ سے۔ جنت کا نظارہ ہوا، جہنم کو بھی دیکھ لیا، کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پیغمبر کریم نے فرمایا، میں نے دیکھا جہنم میں عورتیں زیادہ تھیں، مایوں جہنم میں زیادہ ہوئیں، کیونکہ یہ شوہر کی نافرمان ہوتی ہیں، کفران عشیر کی وجہ سے۔ شوہر بیچارہ دن رات کما کما کر کے ان کے لیے تیار کرتا ہے، یہ بھی لو، یہ بھی لو، یہ بھی لو، لیکن وہ 10 سال 20 سال 50 سال ساتھ رہی ہیں، لیکن ذرا سی اگر ان کی طبیعت کے خلاف بات آ گئی تو پھر تانا دے کر کے بولتے میں تو جا رہی ہوں اپنے ابو کے پاس۔ اس بیچاری کو پتہ بھی ہے کہ ابو والے مجھے اپنے پاس نہیں رکھیں گے، لیکن یہاں اپنا روب جمائے گی، نہیں میں تو تیرے ساتھ نہیں رہتی۔ کفران عشیر کی وجہ سے بڑی خطرناک بات ہے بھائی۔ پیغمبر کریم خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا جہنم میں عورتیں زیادہ تھیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ شوہر کی نافرمان ہیں۔ ایک عجیب واقعہ پیغمبر کریم کے زمانے میں ایک عورت مرد کا ہوا۔ ایک عورت تھی، آ کر کے پیغمبر کریم سے عرض کیا کہ مجھے خلو چاہیے، طلاق چاہیے شوہر سے۔ طلاق مقصد یہ ہے کہ شوہر اپنی زبان سے کہہ دے کہ میں نے تجھے طلاق دی۔ خلو یہ ہوتا ہے کہ وہ طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن علاقے کا کوئی سربراہ، کوئی عالم ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی جج ہو، کوئی بھی ہو، وہ بندہ عورت کے مطالبے پر اس کے شوہر کو اپنے پاس بلائے، پھر لین دین کرے، بھائی یہ عورت آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہی، آپ اس کو طلاق دینے کے لیے کیا چاہتے ہو، کیا چاہیے آپ کو۔ وہ اگر بولتا ہے مجھے 2000 چاہیے، 5000 چاہیے، یا جو مہر میں نے ادا کیے وہ حق مہر واپس دیا جائے، اس طریقے کا معاملہ کیا تو اسی کا نام ہے خلو۔
آج کل جو کورٹ والے خلو کرتے ہیں یہ طلاق نہیں ہوتی. مسئلہ سمجھو بھائی. آج کل جو لڑکیاں چلی جاتی ہیں نا، تھوڑے بہت غصہ ہو گئے، ناراض ہو گئیں، چلی گئیں کورٹ میں، وکیل کے ساتھ لکھوا دیا، جج کے سامنے آ گئیں، اور جج نے ایک لیٹر بھیجا شوہر کی طرف، نہیں آیا، دوسرا بھیجا نہیں آیا، تیسرا لیٹر بھیجا نہیں آیا، پھر جج صاحب فیصلہ سناتا ہے کہ اس کو ہم نے طلاق دے دی. جج کی بیوی تھوڑی ہے وہ طلاق دے رہا ہے. اور آج کل حیرت کی بات، عورتیں جج ہیں وہ بھی طلاق دے رہی ہیں. استغفر اللہ. تو خلو کی صرف یہ صورت ہے اور کوئی صورت نہیں ہے. جج کی طلاق سے طلاق نہیں ہوتی، جج کے خلو سے خلو نہیں ہوتا. اگر عورت خود آئی اور مرد آیا اور جج نے اسی سے منوایا کہ تو طلاق دے، خوشی خوشی کے ساتھ یا پھر زبردستی، اگر اس نے طلاق دے دی تو پھر خلو ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. جب خلو نہیں ہوا، طلاق نہیں ہوئی، تو پھر اس عورت کا کہیں اور نکاح کرنا بھی حرام ہے، ناجائز ہے. خیر پیغمبر کریم کے پاس عورت آ گئی، مجھے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا. اللہ کے نبی نے پوچھا کیوں؟ برا ہے؟ نہیں برا نہیں ہے. برا نہیں ہے. مارتا ہے؟ نہیں مارتا نہیں ہے. خرچہ نہیں دیتا؟ نہیں خرچہ پورا دیتا ہے. پھر کیوں؟ اس نے بولا کہ مجھے ہر چیز، ہر اعتبار سے میرے ساتھ محبت بھی کرتا ہے، ہر چیز پوری کرتا ہے، لیکن مجھے کفران عشیر کا خطرہ ہے. کفر، اسلام لانے کے بعد کافر ہو جانے کا خطرہ. عورت کہہ رہی ہے کافر ہونے کا خطرہ ہے، میں نہیں چاہتی کہ مسلمان ہونے کے بعد پھر کافر ہو جاؤں. کیا مطلب تھا؟ کہ شوہر کا حق ادا کرنا شریعت کا فرض ہے، اللہ کی طرف سے فرض ہے. اگر وہ فرض ادا نہ کروں تو اس کے اندر یہ کفر ہو جائے گا، اور کفر کی سزا جہنم ہے. میں مسلمان ہونے کے بعد کافر ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں. یعنی میرا دل نہیں لگتا، میرا دل نہیں لگتا. ہر وقت وہ بھی میرے ساتھ اچھا، میں بھی اس کے ساتھ اچھا چل رہی ہوں، لیکن خطرہ یہ ہوتا ہے کہ دل نہ لگنے کی وجہ شاید کسی ٹائم پر نافرمانی ہو جائے اور میں کافر بن جاؤں. اور اسی کفر کی سزا پیغمبر کریم نے فرمایا، میں نے دیکھا ہے کہ جہنم کے اندر عورتیں زیادہ تھیں. باقی ایک نسخہ بھی بتا دوں بھلا. ہر گھر کے اندر ضرور چپکلش ہوتی رہتی ہے، جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. کبھی میاں ناجائز ناراض، کبھی بیوی ناجائز ناراض. ابھی ناجائزی، اس کی صورت میں کیا کیا جائے؟ جائز ناراضی تو حق ہے. اگر بیوی جائز ناراض ہوتی ہے کہ تو میرے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، ٹھیک ہے بھائی، اس کو حق ہے، بولنے دو. اگر شوہر جائز ناراض ہوا ہے، تو نے کھانا کیوں نہیں پکایا، اور یہ بچوں کو مدرسے کیوں نہیں بھیجا، ناراض ہوتا ہے، اس کو حق ہے. اس پر تو غصہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن اگر ناجائز ناراض ہوتے ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھو کہ آپ کے اندر واقعی خرابی ہے یا نہیں ہے، اس کے ناراضگی کا اس کو حق ہے یا نہیں ہے. آپ کو خود کوئی نہ کوئی خرابی نظر آ جائے گی. اگر نظر آ گئی، بھلے مرد ہو یا عورت ہو، اس کو ختم کر دو، انشاءاللہ محبت ہو جائے گی. اگر پھر بھی معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن، ہمارے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اے اللہ میرے اندر خامی ہے، اپنے فضل سے ختم فرما. میرے شوہر کے اندر خامی ہے، اپنے فضل سے ختم فرما. آپ لوگوں سے شکایت نہ کرو، ماں سے، بہن سے، پڑوسیوں سے شکایت نہ کرو، اللہ سے شکایت کرو. پڑوسی کچھ اس کو کر نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے. اس وجہ سے اپنی شکایت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھو، انشاءاللہ العزیز معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. اور اس کے اندر ایک اور آسان نسخہ، جب ایک ناراض ہو جائے دوسرا خاموش ہو جائے، بس یہ بہترین علاج ہے. لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کا سب سے قوی ترین بہترین علاج یہ ہے، ایک غصہ کرے دوسرا خاموش ہو جائے. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ اس زمانے میں عورت نے آ کر کے شکایت کی کہ میرا شوہر مجھے مارتا ہے، پیٹتا ہے، ظلم کرتا ہے. تو حضرت کو اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا کہ عورت خود خطرناک ہے. تو اس نے پوچھا کہ وہ اگر ڈانٹتا ہے پھر تو کیا کرتی ہے؟
میں مجبور ہوں، میں کیا کروں؟ پھر کچھ جواب دیتی ہوں، بولا نہیں کچھ جواب نہیں دیتی، بہت کچھ کرتی ہے۔ اچھا میں آپ کو ایک نسخہ دیتا ہوں، بزرگ نے فرمایا ایسا کیا کرو، آئندہ جب بھی شوہر ناراض ہو، غصہ کرے، اس ٹائم پر میں تجھے یہ تعویذ دیتا ہوں، وہ دانتوں میں ڈال کر کے اس کو زور دینا، پھر اس کا غصہ ختم ہو جائے گا۔ دانتوں میں تعویذ کو دبانا غصہ ختم کر دے گا۔ ابھی یہ گئی جا کر کے، شوہر نے غصہ کیا، اس کو جلدی میں یاد آیا، تعویذ اٹھا کر کے منہ میں ڈال دیا، ابھی اس نے 2-4 گالیاں دیں، یہ زور دے رہی ہے اسی کو، جب زور لگا رہی ہے تو جواب نہیں دے سکتی، آخر 2-4 اس نے گالیاں دیں، پھر یہ خاموش ہو گیا، یار بیچاری شریف عورت ہے، کچھ جواب ہی نہیں دے رہے، میں کیا اس کے ساتھ بکواس کروں؟ آخر جھگڑا ختم۔ 2-3 مرتبہ ایسا ہو گیا کہ اس نے غصہ کیا، گالیاں دیں، عورت نے جواب نہیں دیا، غصہ ختم ہو گیا۔ پھر وہ شرمندہ ہوا، یار بیچاری گھر والی کتنی شریف عورت ہے، میں بیچاری کو برا بھلا بھی کہتا ہوں، وہ خاموش رہتی، اب اس کے اوپر کیا میں غصہ کروں؟ ہمیشہ کے لیے سکون ہو گیا۔ تو ہمیشہ کے لیے سکون کا ذریعہ یہ ہے، جب وہ غصہ ہو جائے، اب تھوڑا سا 5 منٹ کے لیے صبر کریں، وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر بھلے بدلہ بھی لے لینا، لیکن بعد میں کچھ نہیں ہوگا۔ جب غصہ ہو تو اس وقت میں تھوڑا سا نرمی کریں، اگر نہیں کریں گی تو نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں خود دیکھ کر کے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوئی معراج کے دوران، اللہ رب العالمین نے پوچھا کیا لایا ہے؟ عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، یا اللہ زبانی عبادت خاص تیرے لیے، مالی عبادت خاص تیرے لیے، جسمانی عبادت خاص تیرے لیے۔ زبان سے ذکر تیرا ہوتا ہے، جسم سے ہاتھ پاؤں سے عبادت تیری ہوتی ہے، مال تیری خوشی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوئی، بڑی پیاری بات کر دی۔ جیسے دنیا کے اندر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ محبت میں بولتے ہیں، یار میری جان تیرے لیے حاضر ہے نا، مانا میں نے سب کچھ تجھے دے دیا نا۔ پیغمبر کریم عالم وہاں جا کر کے جنت میں، جنت سے بھی اوپر، وہاں کہہ رہے ہیں یا اللہ میری زبان، میرا کردار، سب کچھ تیرے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ٹائم پر نقد انعام دیا، السلام علیک ایھا النبی، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اے نبی السلام علیک، تجھ پر سلام، ورحمۃ اللہ، رحمتیں وبرکات اور برکتیں۔ جبرائیل نے بولا یا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یا اللہ مجھ پر بھی، جبرائیل پر بھی، لیکن سب اچھے لوگوں پر بھی تیری طرف سے سلام ہو، رحمت ہو، برکتیں ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، التحیات مکمل ہو گیا، یہ انعام ملا۔ پھر تحفے کے طور پر 3 چیزیں اور بھی دی گئیں۔ تحفے کے طور پر معراج میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 3 چیزیں اور ملیں۔ کون سی؟ ایک، جو بندہ بھی شرک نہیں کرے گا اس کے لیے معافی ہے۔ کتنا بڑا بھائی انعام ہے اللہ کا، شرک نہ کرو معافی ضرور ملے گی۔ اسی قانون کے مطابق زانی ہے، شرابی ہے، کبابی ہے، قاتل ہے، کتنا بھی بڑا نافرمان ہے، ان کی سزائیں جھیلنے کے بعد جنت میں جائے گا ضرور۔ من شہد اللہ الہ الا اللہ دخل الجنہ، ان اللہ حرم النار علی من قال لا الہ الا اللہ، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی شرک نہیں کیا، یہ جنت میں ضرور جائے گا۔ یہ ایک انعام۔ اور دوسرا انعام اللہ رب العالمین کی طرف سے سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون سے لے کر کے آخر تک، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف خصوصی انعام ہے، یہ پڑھو، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی بنا دیں گے، آخرت بھی بنا دیں گے۔ اور تیسرا انعام 50 نمازیں۔ یہ تحفے، تحائف، گفٹ ملاقات میں، جب دوستوں کے ساتھ محبت والی کیا ملاقات ہوتی ہے تو اس میں گفٹ ہوتی ہے، ہدیہ ہوتا ہے۔
تحفہ اپنی طاقت کے مطابق۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب بندہ سفر سے گھر میں واپس آئے، بات سمجھ رہے ہو، جب بندہ سفر سے اپنے گھر واپس آئے تو کچھ نہ کچھ ہدیہ ضرور لے آئے، اگر اور کچھ نہ ہو تو کوئی پتھر یا کوئی کھر ہی ضرور لے آئے، کیونکہ محبت ہے نا، بچے ہیں نا، ان کو انتظار ہوگا ابو آئے گا کچھ نہ کچھ لائے گا۔ تو کہیں بھی جب سفر پر جانا ہو تو واپسی میں کچھ نہ کچھ اپنے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے لائیں، اس میں بڑی محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدیہ تحائف لے کر کے واپس تشریف لائے۔ راستے کے اندر مکے کے 3 قافلے راستے میں پیغمبر کریم نے دیکھے۔ جیسے ہی گھر میں پہنچے تو ام ہانی نے عرض کیا، ام ہانی وہی کزن، گھر والی تو تھی نہیں بیچاری، ابھی اسی ام ہانی ہی کے پاس تھے، تو انہوں نے جیسے بات سنی پیغمبر کریم نے بتائی تو اس نے بولا، اے اللہ کے رسول یہ کسی اور کو نہ بتائیں تو اچھا ہے، کیونکہ لوگ پھر تماشا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ بلغ، آگے پہنچ جاؤ۔ پیغمبر کریم نے صبح کے ٹائم پر کھلے مجمع کے اندر اعلان کیا کہ میں نے بیت المقدس دیکھا ہے، میں نے جنت دیکھی، جہنم دیکھی، اور میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ لوگوں نے تماشا کیا اور ایک دوسرے کو بولنے لگے، یہ کیا، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا آج اس کو پھنساتے ہیں۔ کیسے پھنسائیں؟ پوچھو۔ میں نے کچھ لوگوں نے بولا میں نے دیکھا ہے یہ بیت المقدس کیسا ہے۔ بھائی اس طرف سے جو پہاڑ ہے اسے کتنا فاصلے پر ہے، دروازے کتنے تھے، کھڑکیاں کتنی تھی، لمبائی کتنی تھی، چوڑائی کتنی تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب وہ سوال کر رہے تھے تو میرے اوپر بھاری تو لگ رہا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے اسی کو میرے سامنے ایسا کھڑا کر دیا، جو سوال کر رہے تھے وہ سامنے آ رہے تھے، میں بتا رہا تھا اتنا۔ پھر سوال کیا وہ دکھا دیا اللہ نے، میں نے بولا اتنا۔ سارا ذرا ذرا جو پوچھتے جاتے میں ان کو بتاتا جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح کا معجزہ تھا۔ پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے، آج کے زمانے میں یہ دیکھو آپ نیٹ پر کیسے کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہو، وہ پورا سارا منظر پوری دنیا کا آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اگر بیت المقدس کو پیغمبر کریم کو دکھا دیا تو یہ کون سی بڑی بات ہے۔ پھر انہوں نے بولا کہ اگر واقعی بات سچی ہے تو بتاؤ ہمارے کس راستے سے، بیت المقدس والے راستے سے تو ہمارے قافلے بھی آ رہے تھے، وہ کہاں پہنچے ہیں؟ پیغمبر کریم نے فرمایا یہ قافلہ وہاں تھا، ایک وہاں تھا، ایک وہاں تھا۔ اور ان کی نشانیاں بتاؤں، ایک جگہ پر ہم جیسے ہی تیز میرا براق جیسے آگے بڑھا تو ایک اونٹنی بھاگ گئی، تو ان سے پوچھنا بھاگی تھی نہیں بھاگی تھی۔ اور ایک قافلے کے پاس ہم پہنچے تو وہاں پانی پڑا ہوا تھا، میں نے ان کا پانی تھوڑا سا پی لیا تھا، ان سے پوچھنا کہ پانی کم ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ اچھا بھلا بتاؤ وہ کس ٹائم پر اندازاً یہاں پہنچیں گے؟ پیغمبر کریم نے فرمایا جو ان کی رفتار تھی اس سے لگتا ہے کہ فلاں ٹائم تک یہاں آ جائیں گے۔ سب نے بولا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ابھی یہ موقع ہم دیکھیں گے جا کر کے وہاں باہر، اگر اس ٹائم پر پہنچے تو واقعی تو سچا ہے، نہیں تو جھوٹا۔ اور اسی ٹائم پر وہ آ بھی گئے۔ پھر بھی ظالمون ہیں جن کے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، جن کے دلوں پر مہر لگی تھی، پھر بولے نہیں نہیں یہ تو جادو کی بات ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا کرم کیا، ایسا انعام کیا معراج کی صورت میں، جس کا دنیا کے اندر نہ پہلے کوئی مثال ایسی تھی نہ ہی آئندہ کوئی ہو سکتی ہے۔ پھر آگے انشاءاللہ العزیز پھر ہجرت کا مسئلہ ہے یا کیا، وہ پھر اگلے درس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین کی خاطر، پیغمبر کریم کی سیرت کو، سنت کو سمجھنے کی خاطر بیٹھنے کی، ساتھ رہنے کی، اور اخلاص کے ساتھ سننے کی، آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔